روح کا انتقام۔ بند حویلی کا پہلا راز۔ کہتے ہیں کچھ دروازے اس لیے بند نہیں ہوتے کہ ان میں تالا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کے پیچھے چھپا راز باہر نہیں آنا چاہیے۔ آج کی کہانی ایک ایسی حویلی کی ہے جہاں جو بھی آدھی رات کے بعد گیا وہ کبھی پہلے جیسا لوٹ کر نہیں آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ ہم ہرشی آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں نور پور میں ایک حویلی تھی جسے لوگ کالی حویلی کہتے تھے۔ دن میں بھی کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے قریب 25 سال پہلے اس حویلی میں ایک بہت امیر زمیندار حاجی سلیم اپنی پتنی زارا اور 8 سال کی بیٹی ہنا کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک رات اچانک حویلی سے چیخوں کی آوازیں آئیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر جائے۔ صبح جب گاؤں والے پہنچے تو حویلی کا مکھ دروازہ کھلا تھا۔ فرنیچر اپنی جگہ تھا، سونا چاندی بھی وہیں رکھا تھا، لیکن حاجی سلیم، ان کی پتنی اور ان کی بیٹی تینوں غائب تھے۔ نہ کوئی لاش ملی، نہ خون کا ایک قطرہ، نہ کسی کے بھاگنے کے نشان۔ ایسا لگا جیسے پورا پریوار ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ اس دن کے بعد حویلی پر تالا لگا دیا گیا۔ سمے بیتتا گیا، لیکن ہر سال اسی تاریخ کی رات حویلی کی اوپر والی کھڑکی میں ایک چھوٹی بچی دکھائی دیتی۔ کچھ لوگ کہتے وہ رو رہی ہوتی ہے، کچھ کہتے وہ کسی کو اپنے پاس بلا رہی ہوتی، اور کچھ لوگ دعویٰ کرتے کہ جس نے بھی اس کی آواز سن کر حویلی میں قدم رکھا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا۔ لیکن شہر کا ایک یووا پترکار عارف ان باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب اندھ وشواس ہے۔ اس نے فیصلہ کیا، اس بار میں اس حویلی میں پوری رات بتاؤں گا اور دنیا کو سچ دکھا کر رہوں گا۔ لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایک حویلی میں نہیں، 25 سال پرانے اس ایسے راز میں قدم رکھنے جا رہا ہے جو اس کی اپنی زندگی سے بھی جڑا ہوا تھا۔ عارف نے کیمرہ آن کیا اور دھیرے دھیرے حویلی کا بھاری لکڑی کا دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی چوں ایک تیز آواز پورے سناٹے میں گونج اٹھی۔ اندر دھول کی موٹی پرت جمی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے وہاں پر کسی انسان نے قدم ہی نہ رکھا ہو۔ عارف نے ٹارچ جلائی اور کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ دیکھیے دوستو، یہی ہے وہ حویلی جس سے پورا گاؤں ڈرتا ہے۔ مجھے تو یہاں کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا۔ اتنا کہہ کر وہ اندر بڑھنے لگا۔ اچانک اوپر سے کسی کے دوڑنے جیسی آواز آئی، تھپ تھپ تھپ۔ عارف رک گیا۔ اس نے ٹارچ اوپر گھمائی، لیکن سیڑھیوں پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا شاید کوئی بلی ہوگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا اور ہر قدم کے ساتھ ہوا اور ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر پہنچتے ایک لمبا گلیارہ دکھائی دیا۔ گلیارے کی آخری دیوار پر کچھ لکھا تھا۔ عارف دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور جیسے ہی ٹارچ کی روشنی دیوار پر پڑی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دیوار پر لال رنگ سے صرف ایک نام لکھا تھا، عارف۔ اس کا اپنا نام۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ پوری حویلی میں سناٹا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پہلی بار ڈر گیا۔ اس نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ کیمرے میں وہ دیوار بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یعنی جو نام عارف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ کیمرے میں تھا ہی نہیں۔ تبھی اس کے پیچھے کسی بچی کی دھیمی آواز آئی، تم آ ہی گئے۔ عارف نے دھیرے دھیرے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عارف نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ کس کر پکڑی۔ اس بچی کی آواز اب بند ہو چکی تھی، لیکن اس کے کانوں میں ابھی بھی وہی شبد گونج رہے تھے، تم آ ہی گئے۔ اس نے ہمت جٹائی اور گلیارے کے آخری کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے دھکا دیا، اندر سے ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا نکلا۔ کمرے میں ایک پرانی لکڑی کی الماری تھی، اس کی ایک دراز اپنے آپ کھلی ہوئی تھی۔ عارف دھیرے دھیرے اس کے پاس گیا۔ اندر ایک پرانی چمڑے کی ڈائری رکھی تھی جس پر دھول کی موٹی پرت جمی ہوئی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی۔ پہلے پنے پر لکھا تھا، اگر یہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگے تو سمجھ لینا کہ ہم زندہ نہیں بچے۔ عارف کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے اگلا پنا پلٹا۔ میرا نام زارا ہے، میں اس حویلی کی مالکن ہوں۔ پچھلے کچھ مہینوں سے میری بیٹی ہنا ہر رات ایک ہی بات کہتی ہے، امی، ایک عورت مجھے کھڑکی سے بلاتی ہے۔ شروع میں ہم نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن اب ہر رات حویلی میں کسی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں اور صبح گھر کا سامان اپنی جگہ سے بدلا ہوا ملتا ہے۔ عارف تیزی سے پنے پلٹنے لگا۔ اچانک ایک پنے پر لال سیاہی سے صرف ایک واقعہ لکھا تھا، ہمیں کسی انسان نے نہیں، اپنے ہی گناہ سے ڈرنا چاہیے۔ عارف سوچ میں پڑ گیا۔ گناہ؟
آخر ایسا کون سا گناہ جس کی سزا پورے پریوار کو ملی؟ اسی سمے ڈائری کے اندر سے ایک پرانی تصویر نیچے گر گئی۔ تصویر میں حاجی سلیم، زارا اور چھوٹی ہنا مسکرا رہے تھے، لیکن تصویر کے پیچھے کسی نے لکھا تھا، اصلی قاتل ابھی بھی زندہ ہے۔ عارف کے ہاتھ سے تصویر چھوٹ گئی۔ تبھی اوپر والی منزل سے کسی کے زور زور سے بھاگنے کی آواز آنے لگی، تھپ 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 تھپ، اور اس بار یہ آواز اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ سیڑھیوں پر کسی کے تیز قدموں کی آواز لگاتار پاس آ جا رہی تھی۔ عارف کا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ٹارچ سیڑھیوں کی طرف گھمائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہوا بالکل تھم گئی، پورا گلیارہ ایک دم شانت ہو گیا۔ اتنے میں گلیارے کے آخری کمرے کا دروازہ اپنے آپ دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ عارف نے کانپتے ہوئے اس کمرے کی طرف کیا۔ اندر ایک پرانا آئینہ رکھا تھا، آئینے پر دھول جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے دھول صاف کی اور جیسے ہی اس نے آئینے میں دیکھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آئینے میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے سفید کپڑوں میں ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی۔ اس کی عمر مشکل سے 8 یا 9 سال رہی ہوگی۔ اس کے لمبے بکھرے بال اس کے چہرے پر جھول رہے تھے۔ عارف نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا، بچی اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس بار اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور گلیارے کے آخری بند کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ آخر کچھ پل تک وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسی سمے اس کے موبائل پر نیٹ ورک آ گیا۔ ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ میسج میں صرف ایک لائن لکھی تھی، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو وہ کمرہ مت کھولنا۔ عارف کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے دوسرا میسج آیا۔ اس بار لکھا تھا، تمہارے ابو اس حویلی میں 25 سال پہلے آ چکے ہیں۔ عارف کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس کے ابو نے تو کبھی اس گاؤں کا نام تک نہیں لیا تھا، پھر یہ انجان انسان اس کے پریوار کے بارے میں کیسے جانتا تھا؟ عارف نے ترنت اس نمبر پر کال ملائی، لیکن موبائل اسکرین پر صرف ایک ہی شبد دکھائی دیا، "The number does not exist"۔ اسی پل گلیارے کے آخری بند کمرے سے کسی بچے کی رونے کی آواز آنے لگی، "امی، مجھے یہاں سے باہر نکالو"۔ عارف نے دھیرے دھیرے اس کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے ہاتھ دروازے کے کنڈے تک پہنچ چکے تھے۔ عارف نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس پرانے کمرے کا کنڈا پکڑا۔ اس کا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے پوری حویلی اس کی دھڑکن سن رہی ہو۔ دھیرے اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی دھول کا ایک غبار اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ ٹارچ کی روشنی پورے کمرے میں گھومی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ بیچوں بیچ ایک پرانا لوہے کا صندوق رکھا تھا۔ صندوق پر موٹی جنگ لگی ہوئی تھی۔ اس پر اردو میں ایک واقعہ کھدا ہوا تھا، جس نے اسے کھولا اس نے اپنی قسمت خود لکھی۔ عارف کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ اسی سمے پھر وہی بچی کی آواز آئی، اس بار بہت دھیمی، "مت کھولو، ابھی نہیں"۔ لیکن پترکار ہونے کے ناطے عارف کے اندر کا جگیاسو انسان ڈر سے بڑا تھا۔ اس نے صندوق کا تالا زور سے کھینچا۔ عجیب بات تھی، اتنے سال پرانا تالا بنا کسی چابی کے اپنے آپ کھل گیا۔ صندوق کے اندر کچھ پرانے کپڑے، ایک چاندی کا لاکٹ اور پیلے پڑ چکے کاغذوں کا ایک بنڈل رکھا ہوا تھا۔ عارف نے پہلا بنڈل کھولا۔ وہ کوئی چٹھی نہیں بلکہ زمین کے کاغذات تھے۔ ان پر لکھا تھا کہ پوری حویلی اور آس پاس کی سینکڑوں بیگھہ زمین حاجی سلیم کی نہیں تھی۔ اصلی مالک کا نام پڑھتے ہی عارف کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس پر لکھا تھا، حکیم عبدالرحیم۔ عارف کا گلا سوکھ گیا، کیونکہ حکیم عبدالرحیم اس کے اپنے دادا کا نام تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ حویلی اس کے دادا کی تھی تو پھر حاجی سلیم یہاں کیسے رہنے لگے؟ اور تو اور اس کے ابو نے کبھی اس حویلی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ عارف نے جلدی باقی کاغذ دیکھنا شروع کیے۔ تبھی ایک پرانی تصویر نیچے گر گئی۔ اس تصویر میں 2 آدمی ساتھ کھڑے تھے، ایک حاجی سلیم اور دوسرا عارف کے دادا حکیم عبدالرحیم۔ دونوں مسکرا رہے تھے، لیکن تصویر کے پیچھے صرف ایک لائن لکھی تھی، دوستی جو لالچ میں بدل گئی۔ اسی پر کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دھڑام! ٹارچ بجھ گئی۔
پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور اندھیرے سے ایک بھاری آواز آئی، اب سچ جاننے کی قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ عارف نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے کندھے پر اپنا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ عارف نے جیسے ہی اپنے کندھے پر رکھا ٹھنڈا ہاتھ محسوس کیا، وہ گھبرا کر پلٹا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اسی سمے اس کی ٹارچ پھر سے اپنے آپ جل اٹھی۔ کمرے میں سب کچھ پہلے جیسا تھا، صرف ایک چیز بدلی تھی۔ صندوق کے اندر اب ایک پرانا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، "یہ سچ صرف اسی کے لیے ہے جو ڈر کر بھاگے نہیں۔" عارف نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا۔ اس میں لکھا تھا، "اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو شاید تم عبدالرحیم کے پریوار سے ہو۔" عارف چونک گیا۔ آگے لکھا تھا، "تمہارے دادا اور میں بچپن کے دوست تھے۔ ہم نے مل کر یہ حویلی خریدی تھی، لیکن جب زمین کی قیمت بڑھی تو کسی تیسرے انسان نے ہمارے بیچ نفرت بو دی۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، ہمیں دشمن بنایا گیا۔" عارف کی آنکھیں تیزی سے پنکھیاں بڑھ رہی تھیں۔ "اگر سچ جاننا ہے تو حویلی کے پیچھے والے پرانے کنویں تک جاؤ۔ وہیں سے اس کہانی کی شروعات ہوئی تھی۔" اتنا پڑھتے ہی کھڑکی سے تیز ہوا آئی۔ خط کا آخری پنہ اڑ کر کمرے کے کونے میں چلا گیا۔ عارف دوڑ کر اسے اٹھانے گیا، لیکن وہاں پنہ نہیں تھا۔ اس کی جگہ زمین پر تازی مٹی کے نشان تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی ننگے پیر وہاں سے گزرا ہو۔ عارف نے ٹارچ ان نشانوں پر ڈالی۔ وہ سیدھے کمرے سے باہر اور حویلی کے پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، "اب جواب حویلی میں نہیں، اس پرانے کنویں کے پاس ملے گا۔" عارف تیزی سے حویلی کے اندر لوٹا۔ اس نے نقشہ پھر سے کھولا۔ نقشے کے انوسار پرانے بیٹھک خانے کے بیچوں بیچ فرش کے نیچے ایک گپت تہہ خانہ تھا۔ وہ بیٹھک میں پہنچا۔ کمرہ بالکل شانت تھا۔ اس نے فرش کو دھیان سے دیکھا۔ ایک کونے میں لکڑی کا فرش باقی جگہ سے تھوڑا الگ دکھائی دے رہا تھا۔ عارف نے اسے زور سے دبایا، ٹھک! نیچے سے کھوکھلی آواز آئی۔ اس نے پوری طاقت لگا کر لکڑی کا پٹا ہٹایا۔ نیچے اندھیرے میں جاتی ہوئی پرانی سیڑھیاں تھیں۔ عارف نے گہری سانس لی اور ٹارچ جلا کر نیچے اترنے لگا۔ ہر سیڑھی کے ساتھ ہوا اور ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ نیچے پہنچ کر اس نے دیکھا، یہ کوئی سادھارن تہہ خانہ نہیں تھا۔ چاروں طرف پرانے صندوق، فائلیں اور ٹوٹے ہوئے فرنیچر پڑے تھے۔ بیچ میں ایک میز تھی، جس پر دھول سے ڈھکی ایک موٹی فائل رکھی تھی۔ عارف نے فائل کھولی۔ پہلے ہی پنے پر لکھا تھا، "زمین ہڑپنے کی یوجنا۔" اس نے نیچے کئی لوگوں کے ہستاکشر تھے، لیکن ایک نام پڑھ کر عارف کے ہوش اڑ گئے۔ وہ نام تھا رئیس مرزا۔ یہ وہی آدمی تھا جو آج بھی گاؤں کا سب سے پربھاوشالی اور سمانت ویکتی مانا جاتا تھا۔ فائل میں لکھا تھا کہ حویلی پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹے کاغذ تیار کیے گئے، دو پریواروں کے بیچ غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، اور پھر ایک ایسی رات چنی گئی جب پورا پریوار ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ عارف سمجھ گیا، یہ کہانی صرف روح کی نہیں تھی، اس کے پیچھے لالچ، دھوکہ اور ایک بڑا اپرادھ چھپا تھا۔ تبھی تہہ خانے کی دیوار پر ٹنگی ایک پرانی گھڑی اپنے آپ چلنے لگی۔ ٹھیک 2 بجے۔ اسی سمے تہہ خانے کے دوسرے چھور پر ایک لوہے کا دروازہ دھیرے دھیرے کھلا۔ اندر سے کسی انسان کے چلنے کی آواز آئی۔ اس بار وہ آواز کسی روح کی نہیں لگ رہی تھی۔ کوئی زندہ انسان وہاں موجود تھا، اور شاید وہ عارف کو دیکھ چکا تھا۔ اگلا ایپیسوڈ جلد ہی آئے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آ رہی ہے اور یہ سننے میں اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے لکھیں اور کہانیوں کے محفل کو سبسکرائب کریں۔